بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب۔ آج ایک ہی ایشو ہے جس پہ تھوڑی سی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی۔ ہاؤ اٹ از پاسبل ٹو گیٹ ہم ریلیزڈ۔ آج اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن ہوئے، اس میں گورنمنٹ یعنی کہ آسن بھون اور اعظم علی تارڑ کا گروپ تھا، آسمان جہانگیر گروپ، انڈیپینڈنٹ گروپ، اور حامد خان صاحب کا گروپ تھا، پروفیشنل گروپ۔ تو آج انڈیپینڈنٹ گروپ کو فتح ملی ہے۔ پریزیڈنٹ جو رؤف عطا وہ ان کے جیتے ہیں، اور کاکڑ جو ہیں وہ فقیر کاکڑ یا غالباً اسی قسم کا نام ہے ان کا، وہ الیکشن ہار گئے ہیں۔ تو حامد خان صاحب کا پروگرام بڑا مختلف تھا۔ وہ 26 جو امینڈمنٹ تھی اس کے خلاف انہوں نے کچھ وکلا کو متحرک کرنا تھا، بار کونسل کو اعتماد میں لینا تھا، لیکن وہ بہرحال الیکشن ہار گئے ہیں اور گورنمنٹ فیورڈ گروپ جو ہے وہ جیت گیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی، عمران خان صاحب کی رہائی کیسے ممکن ہے۔ پی ٹی آئی کا اصل مقصد عمران خان کی رہائی ہے۔ اب سلمان اکرم راجہ فرما رہے ہیں کہ جی 10-20 ہزار لوگوں سے نہیں، 4-5 لاکھ لوگ باہر نکلیں تو پھر ان کی رہائی ممکن ہے۔ کیا سلمان اکرم راجہ عوامی نمائندے ہیں؟ وہ تو وکیل ہیں۔ وہ تو پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے وہ عمران خان کے وکیل تھے۔ وہ تو ہی از اے پروفیشنل لائر۔ انہیں تو جہاں سے فیس ملے گی وہاں پہ وہ چلے جائیں گے۔ جیسے خواجہ حارث تھے، وہ نواز شریف کے وکیل تھے اور پھر وہ عمران خان صاحب کے وکیل رہے۔ تو ان کی بات کہنی سلمان اکرم راجہ کی کہ ہیونگ انسٹیبل یہ لگتا نہیں ہے کہ ہی از سو انسیکیور پوزیشن میں ہیں کہ وہ عوام کو موٹیویٹ کر سکیں۔ اب اس میں جو ذہن میں نام آتے ہیں عمران صاحب کی رہائی میں جو کارکردگی دکھا سکتے ہیں، عوام کو موبیلائز کر سکتے ہیں، وہ 3 نام ہیں جی میری نظر میں۔ ایک علی امین گنڈا پور، دوسرے شیر افضل مروت، اور تیسری ان کی اہلیہ بشریٰ بیگم۔ اب 3-4 ایونٹس جو ہو چکے ہیں اس میں علی امین گنڈا پور تو از کمپرومائزڈ، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں، وہ بڑے جوش و خروش سے نکلتے ہیں، لیکن won't be able to goal۔ وہ ان کی جو کک ہے وہ فٹ بال کو گول میں نہیں ڈالتی، وہ باہر پھینک دیتی ہے۔ تو وہ ہی never reach to his committed destination۔ اب دوسرے ہیں شیر افضل مروت۔ شیر افضل مروت نے has proven، انہوں نے لاسٹ ٹائم جب کچھ شہروں میں جلسے کیے تو موبیلائز ہوئی عوام، ان کی بات لوگوں نے سنی، لیکن پی ٹی آئی میں وہ جو ٹرن کوٹس ہیں اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، ویک پیپل have been awarded نیشنل اسمبلی سیٹس اینڈ وکلا، ان لوگوں نے خان صاحب کو کیا پٹی پڑھائی کہ وہ شیر افضل مروت سے دور ہو گئے۔ اور شیر افضل مروت ہی ایک شخص نظر آتے ہیں جو کر سکتے ہیں اپنا he can take the bull by the horns، جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں، he is in a position کہ وہ دلیر ہیں، بہادر آدمی ہیں، ان میں منافقت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، اور وہ بڑے سنسیئرلی has the capacity to mobilize the people۔ عمران خان کے فین فالوئنگ جو ہے وہ باہر نکل سکتی ہے، جو comprising mostly young people۔ اب انہوں نے 3-4 موقعوں پہ تو ثابت کیا ہے کہ وہ is in a form, in a position
عمران خان صاحب کے لیے کچھ کر سکے. Marvat has courage, and can stand tall. He can face the music as well as he is daredevil. تو ایسا بندہ ہی عوام کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، اور جس کا کوئی اسٹیج پہ نہ لگا ہو اور وہ جو بڑا سنسیئر ہو، تو وہ سنسیئرٹی جو ہے امنگ آل دا لیڈرز آفٹر عمران خان وہ شیر افضل مروت میں نظر آتی ہے. جسے کہتے ہیں نا، ہیونگ اے ہارٹ آف گولڈ اینڈ اسپرٹ آف اسٹیل، ایسی کیفیت مروت صاحب میں نظر آتی ہے. لیکن تیسری آپشن بھی آ گئی ہے، وہ ہے بشرا بیگم. اور انہوں نے اب کیا وہ کلثوم نواز بن سکتی ہیں، جنہوں نے بھلے ڈیل کی یا نہیں ڈیل کی، لیکن مشرف کا ایک بڑا ٹائم آف ٹائرنی انہوں نے اپنے میاں کو یہاں سے نکالا اور سعودی عرب لے گئی، کمٹمنٹ کر کے گئیں جیسے بھی گئیں. اسی طرح آج بشرا بیگم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کمپرومائز ان کی ریلیز ہوئی ہے. دیٹس وائی انہوں نے شی پریفر ٹو ٹریول ٹو پشاور، کہ وہاں پہ وہ سیف تھی. وہاں سے وہ پارٹی کو، اگر ان میں وہ بات چیت ہے، وہ ان میں شعور ہے، وہ سینس آف پولیٹکس ہے، تو وہ وہاں پہ وہ آرگنائز کر سکتی ہیں. تو شی کین بی فیئرس ایز اے مدر ڈیئر. لیکن جب ان کی ماضی میں نظر ڈالتے ہیں تو پھر یہ بات بھی جھوٹ لگتی ہے، کیونکہ وہ if she couldn't be loyal to her family, her ex-husband, تو ان کی loyalty with عمران خان can be having a lot of questions and question marks. تھوڑی سی dubious ہو سکتی ہے. پھر وہ باپردہ خاتون ہیں، کیا وہ کھلے عام عوام میں آ سکتی ہیں، بات چیت کر سکتی ہیں، لوگوں کو کنونس کر سکتی ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. یہ اب دیکھنے والی بات ہے کہ ایسے ہی ہے جیسے کلثوم نواز، ان کا بننا بظاہر مشکل نظر آتا ہے. اب جو تجزیاتی طور پہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پھر پی ٹی آئی کے وہ فالوورز جو بیرون فارن کنٹریز میں ہیں، وہ اپنے رویے کو بدلیں. ہر بندے کی ٹرولنگ کر رہے ہیں، نواز شریف ہو، آرمی چیف ہو، کوئی بھی انٹائی پی ٹی آئی ہے اس کو وہ اسپیئر نہیں کرتے. وہاں پہ کچھ پرانی خواتین ہیں، بڑی عمر کی ہیں، وہ بڑی غلیظ گفتگو کرتی ہیں، بڑی گندی گالیاں دیتی ہیں، وچ از پرووکیٹو ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے. تو یہ جو ماحول بنا ہوا ہے فاشسٹ جسے کہا جاتا ہے، اسے تو باہر کے لوگوں نے، اور پھر لابنگ انہوں نے جو لابسٹ فرم ہائر کی ہوئی ہیں، وہ بھی پرووک کرتی ہیں یہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو، یہاں کی گورنمنٹ کو. پھر ان میں وہ جو ایک فیوریبل جو سوچ ہے وہ نہیں آنے دیتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باہر بیٹھے ہوئے تمام لوگ جو پی ٹی آئی عمران خان کے ویل وشر ہیں، انہیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے اور ایسا ماحول بنانا چاہیے بڑا ڈیسنٹ، بڑا انہیں مسٹ بی لائک پولیٹیکل اینیمل، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ بالکل ایک اچھے بچوں کی طرح. اور پارٹی کو بھی چاہیے کہ انہیں انڈیو ٹوئنگ جو ہے پارٹی لائن سے ہٹ کے وہ انہیں الاؤ نہیں کرنی چاہیے، اور انہیں تھوڑی سی گائیڈنس ڈیسنسی کی دینی چاہیے، انہیں تھوڑی سی شعور کی تربیت دینی چاہیے. لیکن یہاں پہ عمران خان کے ساتھ
جو سنسیئر لیڈرشپ ہے اس کا بڑا سیمس ٹو بی ویری لو ان نمبرس. تو اب اس میں آخری جو بات ہے وہ ہے جی خان صاحب کا خود کا ایٹیٹیوڈ، ہاؤ ہی ڈیلز ود دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ ود دا پولیٹیکل پارٹیز. انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا سا اپنے رویے میں ایک لچک پیدا کریں، گیٹ اوے فرام دا ایروگنس، اور وہ پولیٹیکل ذہن بنا کر اپنے لوگوں کو کہیں جو اسمبلی میں جا چکے ہیں کہ بھی پولیٹیکل لوگوں سے بات چیت کریں، ان سے مشاورت کریں، راستے خود بنتے جائیں گے. جب خان صاحب اپنے رویے میں کوئی تبدیلی لائیں گے تو دیر از نو ڈاؤٹ کہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے. اب وہ کہتے ہیں نا جی اسٹک ٹو دا مین اینڈ اپ ان آرمس. وہ خان صاحب کو اب ہر حال میں بینٹ ہز نیز، اور انہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جی میں سیاسی آدمی ہوں، سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں. تو وہ he has to show that he is eating crow، تاکہ یقین ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اپولوجیٹک ہیں، وہ سوری کہنے کو تیار ہیں. 9 مئی میں جو کچھ ہوا، خان صاحب اگر مان لیں کہ 9 مئی میں انہوں نے نہیں کیا، ان کی پارٹی نے نہیں کیا، دیٹ واز مینیپولیٹڈ، دیٹ واز پلانٹڈ، اوکے. اب ان کے اگر ایکیوز کیا جا رہا ہے تو خان صاحب کہیں اگر میری پارٹی کے لوگوں نے کیا تو میں ان کی بیہاف پہ شہداء سے اور اسٹیبلشمنٹ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ انڈیا نہیں ایسا سوچ سکا جو میرے لوگوں نے کیا ہے یا نہیں کیا. لیکن پولیٹیکل وزڈم کا تقاضا یہی ہے کہ خان صاحب کم از کم اپولوجیٹک تو ہوں، اپنے رویے میں اپولوجی تو وہ شو کریں، تھوڑی سی ان میں ایک ٹینڈرنیس، ایک کامنیس، ایک پیسفل ان کی گفتگو ہونی چاہیے، جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہو جائے کہ ایک ورلڈ فیم کا لیڈر تھوڑا سا ہی ہیز کم ٹو ہز نی، تو اس سے بات چیت ہو سکتی ہے. ادروائز تو آئی ڈونٹ تھنک سو. خان صاحب کو ہی مسٹ میک اے میاں کلپ. کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا رکھیں اور اپنے اندر سے یہ ایروگنس کا جو عنصر ہے اس کو نکالیں. تھوڑا سا پولیٹیکل سینٹی پریویل ان میں ہونی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بڑی تگڑی ہے ہماری، اور ان کی تو پالیسی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کی. تو اس حساب سے اگر الطاف حسین جو کراچی کا مالک تھا آج اس کا نام بھی کوئی نہیں لے رہا، تو یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا. پھر اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جب ایک پیج پہ ہوں تو پھر آپ کی پارٹی میں وہ سخت بھی نہ ہو، آپ کی ایبسنس میں کوئی لیڈرشپ نہ ہو جو لوگوں کو موٹیویٹ کر سکے، موبیلائز کر سکے، اور وہ ایک ایسا ماحول بنائیں کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو جائے آپ کو چھوڑنے کے لیے. ایسی بات بھی نظر نہیں آتی. اب تو وہ جوڈیشری بھی نہیں ہے جو بندیال والی یا ثاقب نثار والی جو آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکے. تو آئی تھنک سو کہ آپ کو تھوڑا سا اپنے رویے میں ایک لچک، ایک کمپرومائزڈ اپنا ایٹیٹیوڈ شو کرنا چاہیے تاکہ آپ کی رہائی ممکن ہو سکے، اور آپ دوبارہ اپنی پارٹی کو، جس پہ بہت فیکشنز ہیں، بہت اس میں دھڑا بندی ہے اور ہر بندہ اپنی بولی بول رہا ہے اور سارے لوگ دے آر ناٹ سنسیئر ٹو یو، نمبر آف پیپل آر ٹرن کوٹس. وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے پھر آپ کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہوگی، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ تھوڑا سا پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کریں. بٹ آئی بلیو کہ یہ میری نظر میں ایک بہتر آپشن ہے. فی الوقت اتنا ہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.